الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي الحديث اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں اور ساتھیوں، شعبان کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ مبارک اب ان قریب آنے والا ہے، ہمارے یہاں اکثریت ان حضرات کی ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی ماہ مبارک میں کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ سوچا گیا کہ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ اور اس سلسلے میں جو ضروری مسائل ہیں وہ اس مختصر سے وقت میں پیش کیے جائیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے 18ویں پارے کی، یہ بالکل شروع کی آیت ہے، پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یاب ایمان والوں کے کچھ اوصاف اور صفات ذکر کی ہے۔ فلاح عربی زبان کا بہت عجیب و غریب جامع معنی لفظ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی میں اردو میں ہم ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی عربی زبان کا یہ لفظ اپنے اندر ایسا معنی لیے ہوئے جس کی مکمل تعبیر اردو زبان میں آسان نہیں ہے۔ یہ جو کامیاب ترجمہ ہم سنتے ہیں، اذان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے حی علی الفلاح، تو اردو میں ترجمہ ہم یوں سنتے اور کرتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی صرف اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشحالی، دنیا کی بھی خوشحالی اور آخرت کی بھی خوشحالی، اور خوشحالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات جس سے آدمی خوش رہتا ہے، پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، تو ایسی خوشحالی دنیا میں اور آخرت میں جن ایمان والوں کو نصیب ہونے والی ہے، ان کے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس آیت، اس سورت کے شروع میں ذکر کیے ہیں۔ تھوڑا دور کرنا ہے، اس کے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور اس سورت کے شروع میں ذکر کیے۔ وہ تمام اوصاف کا تو موقع نہیں، ہمارے موضوع کے مناسبت سے اسی میں ایک وصف ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون،
کہ دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی خوشحالی اور فلاحیابی حاصل کرنے والے جو مومنین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اگر دنیا اور آخرت کی خوشحالی چاہتا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے، موجود ان میں سے کوئی بھی یوں نہیں کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی خوشحالی کے لیے تو ہم صبح سے شام تک دوڑتے ہیں، جو کچھ ہم سے بن سکتا وہ کرتے ہیں، اور آخرت کی خوشحالی وہ تو اصل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی نصیب ہو، تو اس کے لیے ایک وصف یہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو مکتب میں بھی ہم بچوں کو سکھلاتے اور پڑھاتے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے اپنے طور سے بچپن میں پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مل اسلام، اے پیغمبر اسلام کن چیزوں کا نام ہے؟ گویا وہ بنیادی حقیقتیں کیا ہے جس کو ہم اسلام کہہ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 5 چیزیں ذکر فرمائی تھی۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں 5 چیزیں شمار کروائی۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ پہلا نمبر۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4، صیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان اور اسلام کے بنیادیں کہلاتی ہیں۔ تو اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر قائم ہے، اس میں ایک اہم ستون زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکاۃ کو بیان کیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے حضرات جانتے بہت سی آیتوں میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ مفسرین فرماتے گویا اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ جیسے ایک ایمان والے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، یہ بدن کی عبادت ہے، اسی طرح ایک ایمان والے کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، یہ مال کی عبادت ہے۔ تو اہمیت تو بہت زیادہ ہے زکوٰۃ والے اس فریضے کی، اسی لیے جو مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے مال والے نعمت سے نوازا ہے اور اس کے باوجود وہ اسلامی اس رکن کو، اس فریضے کو ادا نہیں کرتا، تو اس کی وعیدیں بھی بڑی سخت بیان کی گئی قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنی سخت وعید ہو کم ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک حق ہے۔ مجھے، آپ کو یا دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس بھی جتنا بھی مال ہے، وہ مال کس نے دیا ہے؟ ظاہر اللہ نے دیا ہے۔ ہم نے تو اسباب اختیار کیے ہیں، کوئی ہم میں سے تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی پیشہ کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مال کا حاصل ہونا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کسی جگہ پر ملازمت کر رہے ہیں تو اس سیٹھ نے، اس مالک نے آپ کو اپنے یہاں ملازمت کے لیے رکھا، اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ آپ کو رکھے اور آپ کو اتنی تنخواہ دے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے منظوری ختم ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مالک نہ کہہ دیتا ہے آئندہ مہینے سے مت آنا۔ آدمی جو زراعت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، تو وہ تو صرف زمین کو جوت کر اندر بیج ڈال دیتا ہے، اس کے بعد اس سے غلہ پیدا کرنا، کھیتی تیار کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اتنی کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ یہی حال تجارت کا ہے کہ بہت سے لوگ جو تجارت کرتے ہیں تو ہم تو اپنی نادانی سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے محنت کی، ہم نے کمایا، ہمارا کمایا ہوا مال ہے۔ نہیں، ظاہر میں یقیناً ہماری محنت لگی ہے، لیکن حقیقت میں روزی تو اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے، اور جس کے لیے جتنی طے ہوتی ہے اتنی ہی پہنچتی ہے۔ اگر روزی کا ملنا محنت پر ہوتا تو بہت سے جو دکان والے یہاں موجود ہوں گے، ان سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے
جو صبح شام محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر دن کے ہزاروں کما رہا ہے، وہ سینکڑوں بھی نہیں کما پاتے ہیں۔ تو روزی کا دار و مدار محنت پر نہیں ہے۔ دکان کھولنے والا دکان کھولتا ہے، اس کے اختیار میں اتنا ہی ہے، باقی گاہکوں کو بھیجنا اور ان کے دلوں میں ڈالنا کہ ہم اس کی دکان سے خریدیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جس آدمی کی جس کی جتنی دکان چلانا چاہتا ہے اس کی اتنی ہی چلے گی۔ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ایک جیسا کاروبار کرنے والے قریب قریب میں ہوتے ہیں، لیکن ایک کی دکان خوب چلتی ہے، دوسرے کی کم چلتی ہے۔ ہوٹلیں قریب قریب میں کھلی ہوئی ہے، ایک کے یہاں کھانے والے زیادہ جاتے ہیں، دوسرے کے یہاں کم جاتے ہیں۔ یہ سب قدرتی نظام ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جن کا انتقال ہو چکا ہے، مولانا ذکی صاحب، قریبی ملک کے لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان تھی۔ اس سے بھی ہم کو بڑا سبق ملے گا، ہم جانتے تو ہیں لیکن اور یقین پیدا ہوگا۔ تو ان کی دینی کتابوں کی دکان تھی، دینی کتابیں بیچتے تھے وہ۔ تو وہ خود بیان کرتے کہ ایک مرتبہ لاہور میں بہت سخت بارش ہوا اور مسلسل کئی گھنٹوں تک ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پانی بھر گیا۔ جہاں مین بازار تھا، دکانیں تھی، وہاں بھی پانی بھرا ہوا ہے اور بارش کا سلسلہ برابر جاری ہے، یعنی ابھی بھی رکا نہیں ہے بارش۔ تو مولانا فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ آج دکان کھول کر کیا کروں گا، کیونکہ بارش تو اتنی تیز ہے اور پانی بھی بھرا ہوا ہے، اور پھر ان کی تو دکان بھی دینی کتابوں کی، اور دینی کتابوں کا حال میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم تو ایک فالتو چیز سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی وقت خالی بھی ہوا تو ہم پہلے اخبار پڑھیں گے، واٹس ایپ کے نیوز پڑھیں گے، اور اس کے بعد کبھی کچھ وقت بچ گیا یا کچھ خیال آیا تو دینی کتاب پڑھیں گے۔ اور دینی کتاب بھی پڑھنی ہو تو اس کے لیے خریدنا تو وہ تو بہت مشکل کام ہے ہمارے لیے۔ کوئی لائبریری میں چلے گئے یا کسی کی مانگ لی، مسجد میں رکھی تھی تو لے گئے پڑھنے کے لیے، خریدنا تو بہت اخیری نمبر آتا ہے۔ تو کہا میری تو دینی کتابوں کی دکان تھی، میں نے سوچا ویسے ہی دینی کتاب خریدنے والے تو کم ہوتے ہیں، اور آج تو بارش اتنا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، کون آئے گا؟ تو خیال یہ آیا کہ آج دکان نہ کھولوں، لیکن چونکہ عالم تھے، علم رکھنے والے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس رہے ہوئے تھے، خود ان کے والد بہت بڑے بزرگ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فوراً اپنا آپ سے یوں کہا کہ بھائی تیرا کام ہے دکان کھولنا، تو آگے کی کیوں سوچ رہا ہے کہ کون آئے گا خریدنے کے لیے اتنے بارش میں؟ وہ سب سلسلہ اور اس کا قبضہ اللہ کے پاس ہے، تیرا کام ہے دکان کھولنا، تو تیرے بس میں جتنا ہے تو کر، آگے کی تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یہ طے کر کے میں نے چھاتا لیا اور تیز بارش میں چونکہ پانی بھرا ہوا تھا، اسی حالت میں اپنی دکان تک پہنچا اور دکان میں نے کھولی۔ بارش کا سلسلہ برابر ہے، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ روزانہ جتنی بکری ہوتی تھی اتنی بکری ہوئی، لوگ چھاتا لے لے کر خریدنے آ رہے تھے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر اتنے سخت بارش میں پانی بھرا ہوا ہے، کون سی چیز ہے جو ان کو یہاں دینی کتاب خریدنے کے لیے بھیج رہی ہے؟ کہا وہی خدا کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق رکھا تھا تو لوگوں کے دلوں میں وہی ڈال رہا ہے کہ جاؤ اور وہاں سے کتاب خریدو۔ پھر یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی کہ جب ہمارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ ذات جب ہمیں حکم دیتی ہے کہ تم ہماری خاطر سال میں ایک مرتبہ اتنا مال نکالو، خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے باوجود مومن زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے، زکوٰۃ نہ دے یا دے لیکن جتنی دینی چاہیے اتنا نہ دے، تو پھر وہ ذات اور وہ مالک جتنی ناراض ہو، جتنی سخت وعیدیں بیان کی جائے کم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو دوسری آیت ابھی میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں سخت وعید اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جس آیت کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مالوں کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور اللہ کے راستے میں جہاں اللہ نے خرچ کرنا ضروری قرار دیا ہے جیسے زکوٰۃ، وہاں خرچ نہیں کرتے، تو فبشرہم بعذاب الیم، اے پیغمبر آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا خطرناک ہوگا وہ۔ اور اس کی کچھ تفصیل آگے یوں بیان کی کہ یہی مال جس کو یہ روک کر رکھتا تھا اور زکوٰۃ میں ادا نہیں کرتا تھا، سونا اور چاندی، زیورات اور دیگر مالوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور اسی مال کے ذریعے سے اس کو داغ دیں گے، داغا جائے گا۔ کیا کیا داغا جائے گا؟ جباہہم وجنوبہم وظہورہم،
اس کے سر کو، اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پشت کو، اور ساتھ میں وہ فرشتے جو عذاب دیں گے یہ داغنے کا، وہ ساتھ میں کہیں گے ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جو دنیا میں تو سنبھال کر رکھتا تھا، اور جب زکوٰۃ کے لیے کہا جاتا تھا تو انکار کرتا تھا کہ یہ تو میرا کمایا ہوا ہے، میں کس طرح دوں، یہ وہی مال ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو مال تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ میں خرچ نہیں کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ تو وہ وعید ہے جو قرآن نے بیان کی، سخت وعید ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں بیان کی گئی۔ اور دوسری طرف جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت بھی اتنی ہی ہے، اس کے وعدے بھی اور فضیلتیں اور خوبیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حالانکہ ایک ایمان والے کو تو زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ خوبیاں اور فائدے پیش نظر رکھنے بھی نہیں چاہیے، اس کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، مجھے تو دینا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس کی کچھ خوبیاں بھی بیان کی، کچھ فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا فائدہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص، اس کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہی دلیل ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت کم ہے۔ میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مال کی محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غلط ہو جائے گا۔ میں اور آپ کوئی بھی ہو، وہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو مال کی محبت نہیں ہے، اور کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطری محبت رکھی ہے۔ قرآن میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اسی لیے ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا کہ مال کی محبت مت رکھو، ہاں زیادہ مت رکھو، اتنی زیادہ کہ ہم نے جہاں حکم دیا ہے وہاں بھی تم خرچ نہ کرو، اس سے منع کیا ہے۔ تو جو بندے مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہے، اگر زیادہ ہوتی تو زکوٰۃ نہ نکالتا۔ نمبر 2، زکوٰۃ نکالنے میں بہت بڑا فائدہ کہ امت کے بہت سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، فقراء اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور زکوٰۃ کا مال انہیں کو دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، زکوٰۃ کے مال کو رفاہی کاموں میں نہیں لگا سکتے۔ آپ زکوٰۃ کے مال کو مسجد میں لگا دو، ادا نہیں ہوگی، مسافر خانہ بنوا دو، ادا نہیں ہوگی، کہیں ضرورت کی کنواں کھدوا دیا، ادا نہیں ہوگی۔ یہ سیدھا جانا چاہیے غریب آدمی کے پاس، فقیر اور مسکین کے پاس، ہاں وہ اپنی خوشی سے کسی جگہ دے تو اور بات ہے۔ تو مساکین اور فقراء کی ضرورت کو پورا کرنے کا بہترین نظام ہے۔ قریبی ملک میں ایک مولانا نے جائزہ لیا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنے رؤساء اور مالدار رکھے ہیں کہ اگر وہ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں تو ہمارے پورے ملک میں کوئی آدمی بھی ایسا غریب اور ضرورت مند نہیں رہے گا جس کی ضرورت پوری نہ ہو۔ اور یہ تو ابھی قریب میں، یہ تو ان عالم کا تجزیہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں ترکی کے جو صدر ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، طیب رجب اردوغان، انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں یہ خطاب کر کے کہا تھا کہ اسلامی ممالک جہاں اللہ تعالیٰ نے پیٹرول اور تیل کی نعمت دی ہے، خلیجی ممالک میں ہے تیل بہت جگہ پر، کویت میں، عراق میں، سعودیہ میں اور اس کے علاوہ، تو کہا یہ ممالک والے، یہ سلطنت والے اور وہاں کے بسنے والے جو عمرا اور مالدار ہیں، یہ اگر اپنی زکوٰۃ پوری صحیح نکال لیں تو وہ کہتے ہیں جتنی بھی اسلامی حکومتیں ہیں وہاں کوئی آدمی بھی غریب نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی کہنے والا نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی نگاہوں میں دنیا کے حالات ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ویسے ہی تھوڑی دیا ہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر تو ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ کہ اس کے نتیجے میں بہت سے انسانوں کی، مساکین کی، فقراء کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ذریعہ معاش رکھا ہے۔ بھئی جیسے اللہ بہت سے بندوں کو روزی تجارت کی لائن سے پہنچاتے ہیں، بہت سو کو ملازمت کی لائن سے پہنچاتے ہیں، بہت سو کو کھیتی باڑی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، ایسے ہی اپنے غریب بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ رزق زکوٰۃ کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ مالداروں کے لیے حرام ہے، لیکن غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے زکوٰۃ کا مال۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی آدمی جب کسی غریب کو زکوٰۃ کا مال دیتا ہے تو اس غریب کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اس غریب کو ملتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو مجھے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہم نے دیا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم نے تو اللہ کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ تو یہ دوسرا فائدہ۔
اور تیسرا فائدہ جو ابھی حدیث میں جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کی ڈیوٹی بھی یہ کہ وہ یہ دعا مانگتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا وممسکا تلفا، کہ اللہ جو تیرے حکم کے مطابق مال خرچ کر رہا ہے، اور سب سے اہم حکم زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کے طور پر جو بندہ تیرے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو اس کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ حالانکہ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ نیکیوں کا حقیقی بدلہ تو مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا۔ نیکیوں کا جو اصل بدلہ ہے وہ تو کل کو مرنے کے بعد ملنے والا ہے، لیکن یہ فرشتے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ تو یوں دعا کر کہ اس کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ ملے، اور اس کے بالمقابل جو ہے اللہ تیرے دیے ہوئے مال کو روک کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا جہاں تجھے حکم دیا، تو ممسکن تلفن، اللہ تو ایسے کہ مال کو تباہ اور برباد کر دے۔ فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، انسانوں میں بھی بہت سے ایسے بندے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو فرشتے کی دعا رد کیسے ہوگی جبکہ اس کو تو یہ دعا پر کرنے پر معمور بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح دعا کر، تو کیسے وہ رد ہوگی؟ لیکن جیسا ہمارا علماء فرماتے کہ آج یہ دنیا جو ہماری ہے یہ مادیت کی دنیا بن گئی ہے، ہمارا بس ذہن گنتی اور کاؤنٹنگ میں ہی چلتا ہے۔ ہمارا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے دیں گے تو 97.5 ہو گئے، 2.5 روپے تو کم ہو گئے۔ لیکن یہ فرشتے کی دعا ہم کو بتاتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا تو اللہ اس کو بدلہ دیں گے، اور بدلہ کبھی تو یہ 2.5 روپے خرچ کیے تو اس کے بدلے میں 250 دنیا میں ہی دے دیں گے، اور کبھی اگر 2.5 کے 250 نہیں بھی ملے، وہ جو 97.5 بچے ہیں اس میں اللہ اتنی برکت ڈالیں گے کہ وہ 100 پورے ہوتے تو وہ کام نہیں بنتے جو 97.5 میں بن گئے۔ یہ بھی برکت ہے۔ میں اور آپ یہ برکت کا معنی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم کو تو بس گنتی نظر آتی ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں 100 میں سے 2.5 کم ہو جائیں گے، لیکن شریعت یہ بتاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اور برکت میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 2.5 خرچ کیے تو کئی گنا اللہ نے دے دیے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے بچ گئے اس میں ہمارے کام نکل آئے۔ تو اصل تو ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ بے برکتی مال زیادہ ہو لیکن بے برکت ہو وہ کیا کام کا، اور کم ہو اور برکت والا ہے وہ کام کا۔ 100 روپے ہیں لیکن گھر گیا تو پتا چلا بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مال تو اس میں خرچ ہو گیا، اور زکوٰۃ ادا کی بچے کم، لیکن کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا، جو ضرورتیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان ضرورتوں ہی میں مال کو خرچ کروایا، تو اصل تو یہ برکت۔ بہرحال تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا کرتا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا عالم ہے، انہوں نے تو چیلنج کے ساتھ کہا ہے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے ما نقصت صدقۃ بمال، کہ زکوٰۃ نے آج تک کسی کے مال کو کم نہیں کیا ہے، اور انہوں نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ آپ دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں بتا سکتے جو یوں کہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ خرچ کرنے کے نتیجے میں میرا مال برباد ہو گیا، کم ہو گیا، بلکہ جو لوگ زکوٰۃ اہتمام اور پابندی سے نکالتے ہیں آپ ان کو جا کر پوچھیے تو ہر سال کچھ نہ کچھ بڑھتی رہتی ہے۔ گزشتہ سال 1000 روپے نکالی تھی، آج اب اس سال 2000 نکالنا، اللہ تعالیٰ برکت ہی دیتا ہے۔ یہ تو یقین کی ضرورت ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جذبے کی ضرورت ہے، ہم اسی میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ 2-4 منٹ چلے گا، یہ فریضہ 25 ہو گئی، یہ فریضہ جتنا اہم تھا آج ہمارے سماج میں اتنی کمزوری۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کو اللہ کے اس فرض اور واجب کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ تو اپنی زبان سے یہ جملے نکالتا ہے مال تو میرا کمایا ہوا ہے، اور 2.5% کیسے دے دوں، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ یوں ہی دے دوں، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی چاہت، اپنی خواہش اپنے اللہ تلے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ اگر اس کے یہاں شادی ہو جائے گی تو 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ خرچ کر دے گا، بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے جائے گا تو ہزاروں روپے خرچ کر دے گا۔ تو اپنی خواہش اور اپنی چاہت میں بے دریغ خرچ کرنے کے لیے اس کا نفس تیار ہے، چونکہ نفس کے مطابق ہے، خواہش کے مطابق ہے، اور یہاں اللہ کا حکم ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور بالکل معمولی مقدار میں اللہ نے فرض رکھا ہے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔
تو ہر مومن کو اللہ تعالیٰ ایسا بننے سے بچائے جس کو اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہ ہو، بس اپنی خواہش اور اپنے نفس کے مطابق خرچ کرنا جانتا ہے۔ ایسا بننے سے اللہ میری آپ کی تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کو تو سمجھتے ہیں، لیکن ادا کرنے میں جیسی ادا کرنی چاہیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ کوئی نیکی کا تقاضا ہے وہاں دے تو دیتے ہیں۔ مسجد والوں نے مانگے تھے تو رسید کٹوا دی تھی 100 روپے کی، کوئی ضرورت مند آیا تھا کہ بہت ضرورت ہے 50-100 روپے اس کو دے دیے تھے، دکان کا افتتاح ہوا تو کچھ مال خرچ کر دیا، یا جمعرات کو کوئی فقیر آیا اس کو دے دیا۔ تو اس طرح خرچ کرنے کو وہ اپنے طور سے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ کافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، جتنا مال ہو اس کا حساب کر کے پورا 2.5% نکالو۔ اور کچھ لوگ وہ ہے جو نکال دیں، زکوٰۃ کے طور پر نکال دیں، لیکن اپنے اعتبار سے نکال دیں، جتنا واجب ہے اتنا نہیں نکالتے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے ایک آدمی کا کیس اور قصہ سامنے آیا تھا، رئیس اور مالدار آدمی کہ حساب کر کے اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو اس کے اوپر لاکھوں روپے کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کا حال یہ کہ سال ہر سال سے اس نے طے کر رکھا تھا 20,000 روپے رمضان میں نکال لیتا تھا۔ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے، حقیقی قصہ ہے جو سنا رہا ہوں۔ کئی سال اس کا یہی سلسلہ رہا، رمضان آیا، چاند ہو گیا، 20,000 روپے نکال لیے، اور وہ اپنے طور سے خوش ہے کہ میں نے تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے طور پر دے دی۔ کئی سال اس کا یہ سلسلہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال ہوئی، اللہ کے راستے میں گیا، کوئی دینی مجلس میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کا موقع ہوا، ان کی کچھ باتیں سنی تو اس کو پتا چلا کہ نہیں، زکوٰۃ اپنے طور سے نکالنی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ جتنا مال ہو، نقد، سونا، چاندی، کیش، چاہے اپنے پاس چاہے بیلنس میں، تجارت کا جتنا مال ہے، ان سب چیزوں کا ٹوٹل کیا جائے، اور ٹوٹل کرنے کے بعد جو فگر بنتا ہو اس فگر کا 2.5% دینا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھ کھلی کہ اوہو، اس طرح تو میرے اوپر کئی لاکھ روپے کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور میں تو سالہ سال سے 20,000 روپے دے کر اپنے طور سے خوش ہوں کہ میں بہت بڑی رقم دے رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک آدمی کا قصہ جو سامنے آیا، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن وہ حساب کرنا جانتے ہی نہیں، اپنے طور سے کچھ رقم نکال لی اور خوش ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو یہ نہیں، ہمیں پوری زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور زکوٰۃ جو مال پر واجب ہوتی ہے، بہت آسان۔ پہلا مسئلہ کہ آپ کے پاس جتنا کیش ہے، چاہے جیب میں ہو، چاہے بینک میں ہو، چاہے کسی کے پاس سے ابھرانے کے لینے ہوں۔ نمبر 2، جتنا سونا اور چاندی ہے۔ اور نمبر 3، آپ کے پاس جتنا تجارت کا سامان ہے۔ جو تجارت کرنے والے لوگ کپڑے بیچتے تو آپ کی دکان میں جتنا کپڑا ہے، چشمے بیچتے تو آپ کی دکان میں جتنے چشمے ہیں جو تجارت کے ہیں، اس کی آپ ویلیو نکالیں۔ اور تجارت کے سامان میں ویلیو نکالنے میں علماء نے آسان شکل یہ بتائی کہ اس کی جو ہول سیل کی ویلیو ہے، جتھا بند اسٹاک اگر آپ بیچ دیں، آپ کی دکان میں جتنے کپڑے ہیں یہ پورے کپڑے اگر ایک ہی وقت میں کسی کو بیچ دے تو کتنے میں بکیں گے، وہ ویلیو دیکھی جائے گی۔ چونکہ ریٹیل میں تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، بھائی کوئی کپڑا کسی کو 100 روپے میٹر میں دیتا ہے اور کسی کو 150 روپے میٹر میں دیتا ہے، اور ہمارے جیسا سیدھا سادہ چلا گیا تو مفتی صاحب آپ کی رعایت میں 200 روپے میٹر، تو وہ تو الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں یوں بتایا گیا کہ ہول سیل میں جتنی اس کی رقم آتی ہے اتنی گن لی جائے، بس اس کا پورا ٹوٹل آپ کر لیجیے کہ کیش کتنا ہے، سونا چاندی کتنا ہے، اور تجارت کا سامان کتنا ہے۔ جتنا ٹوٹل ہوا اس کا 2.5%، یہ ہے زکوٰۃ کا فرض اور زکوٰۃ کا فریضہ۔ اس طرح میں اور آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو ہماری زکوٰۃ پوری ادا ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 2، دوسرا اہم مسئلہ سال والا، کہ ہم میں سے بہت سے یوں سمجھتے ہیں کہ ہر مال پہ سال گزرنا چاہیے۔ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سال کا مسئلہ صرف اس شخص کے لیے جو ابھی مالدار بنا ہو، جو اب تک مالدار نہیں تھا آج مالدار بنا۔ مثلا گزشتہ کل تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں شریعت کی نگاہ میں مالدار بنوں۔ بھی درمیان میں سن لیجیے، شریعت کی نگاہ میں مالدار وہ آدمی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو، اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو، قرضے سے زائد ہو۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی آج کی قیمت میں نے معلوم کی تو وہ 24,739 روپے ہوتے ہیں۔ راؤنڈ فگر آپ سمجھیے 25,000 روپے۔ تو جس آدمی کے پاس 25,000 روپے ہو اور ضرورت سے زائد ہو، قرضہ بھی اس پر نہیں ہے، تو شریعت کی نگاہ میں یہ مالدار ہے۔
ہم کو تو وہ دیکھنا ہے شریعت جس کو مالدار کا ہے، لوگ کس کو کہتے ہیں وہ نہیں. تو جس کے پاس ضرورت سے زائد 25,000 روپے موجود ہو وہ مالدار ہے. اب میرے پاس آج کی تاریخ میں آئے، اب تک نہیں تھے اتنے پیسے، تو میں آج مالدار بنا ہوں، تو شریعت کا حکم ہے کہ مجھے فوراً زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، بلکہ یہ 25,000 پر جب ایک سال گزر جائے، آئندہ جب شعبان کی اسی تاریخ کو، جو آج تین تاریخ ہے، تو آئندہ سال شعبان کی 3 تاریخ کو اگر میرے پاس یہ 25,000 روپے رہتے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر نہیں رہتے تو نہیں دینی. اب ہمارا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال والی نعمت دی، ہر سال ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور بہت سے لوگ رمضان ہی میں نکالتے ہیں. رمضان کی پہلی تاریخ کو مثلاً کوئی آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، اب کچھ رقم اس کے پاس تھوڑے دن پہلے آئی، 15 شعبان کو آئی 50,000 روپے، تو وہ یوں سمجھتا ہے یہ تو 15 شعبان کو آئے 50,000 روپے، اس پر کہاں سال گزرا ہے. تو وہ رمضان میں جو زکوٰۃ کا کاؤنٹنگ کرتا ہے اس میں اس کو گنتا نہیں. یہ غلط بات ہے. 15 دن پہلے کیا، ایک دن پہلے بھی اگر آپ کے پاس رقم آئی ہے، اور رمضان کی 1 تاریخ کو اگر آپ حساب کر دیں اور چاند رات ہوئی اور کسی نے ہدیہ دیا یا کہیں سے مال آ گیا، آپ کو کاؤنٹنگ کرنی ہے. تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ سال گزرنا چاہیے، یہ ہر مال پر نہیں ہے. کوئی آدمی نیا مالدار بنا ہو تو اس کے لیے ہے، اور جو پہلے سے مالدار چلا آ رہا ہے ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس کو تو اگر پہلی تاریخ کو زکوٰۃ نکالتا ہے تو کتنا مال ہے وہ پورا گننا ہے. اس مال میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ 1 دن پہلا آیا ہے، 5 دن پہلا آیا ہے، 1 مہینے پہلا آیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، پورا کاؤنٹنگ کر کے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. تیسرا اہم مسئلہ کہ ہمارے یہاں اکثر وہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنے کا معمول ہے، اور وہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اوپر سال کب پورا ہوا ہے. تو اگر اس کو پہلے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں مالدار کب بنا ہوں، جیسے اکثریت بہت ساروں کی وہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہم کب سے مالدار بنے، تو انہوں نے اگر وہ رمضان کے مہینے کو طے کر دیا ہے تو ٹھیک ہے کہ رمضان کے حساب سے زکوٰۃ نکال دے رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ میں مالدار کب بنا ہوں، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو دلہے کو دلہن کو وہ بہت سارا ہدیہ ملتا ہے، دلہن کو خاص کر وہ سونے اور چاندی کے سیٹ ملتے ہیں. تب تک وہ بچی جب تک اپنے باپ کے گھر میں تھی اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، وہ کھاتی پیتی تھی باپ کے مال میں سے. لیکن جب شادی ہوئی تو شادی کے موقع پر اس کا باپ ہے، اس کے رشتہ دار ہے، وہ اس کو سونا چاندی ہدیے میں دیتے ہیں، اور وہ سونا چاندی عموماً اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ 25,000 روپے تو بن ہی جاتے ہیں، تقریباً بن ہی جاتے، اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بچی تو مالدار کب بنی وہ یقینی بات ہے، شادی کے وقت بنی. اب اس کی شادی ہوئی ہے ربیع الاول میں مثلا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی ربیع الاول میں. لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، بس وہ رمضان کو طے کر رکھا ہے کہ رمضان میں دیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ لڑکی کے زیور کی زکوٰۃ اگر رمضان میں نکالیں گے تو یہ سال میں نہیں نکلی، 1.5 سال میں نکلی، کیونکہ ربیع الاول کے بعد 6 مہینے گزریں گے تو رمضان آئے گا. تو یہ 6 مہینے کا ڈفرنٹ رہے گا، اور زندگی بھر یہ 6 مہینے وہ ریورس چلے گی، کم چلے گی کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو اس کے لیے طریقہ بھی ہے کہ ہم کو اگر کوئی آدمی کو معلوم ہے کہ میں مالدار کب بنا ہوں، مثلا ربیع الاول میں بنائے، تو ربیع الاول میں حساب تو کر لے کہ کتنی زکوٰۃ مجھے دینی ہے. اب تھوڑی تھوڑی دیتا رہے اور رمضان میں بھی دے، لیکن حساب تو اس کو اسی وقت کرنا ہے جس وقت وہ مالدار بنا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ کب بنا ہے، سال جب پورا ہوتا ہے. تو یہ بھی اہم مسئلہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے تو چلے گئے، اگر آپ رمضان میں سال پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پہلے ہو جاتا ہے تو آپ حساب کر لیجئے، چاہے پھر تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دیتے رہیں اور اکثر حصہ رمضان میں دیں. اور آخری مسئلہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ یوں سمجھتے کہ کوئی کماتا ہو، محنت کرتا ہو، پیسے لاتا ہو تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے. اسی لیے بہت سی عورتیں ہیں جن کے پاس زیورات بہت سارے ہیں، خاص کر اگر بیوہ ہو گئی ہو اور ان کے پاس مال اور زیور سونا چاندی موجود ہے، تب بھی وہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلا ہمارے یہاں دارالفتہ میں ایک قصہ آیا تھا، ایک بیوہ کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیوہ تھی، لوگ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ہر سال، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں سے تو لاکھوں روپے نکلے، کئی لاکھ روپے. ہمارا یہاں مسئلہ آیا تھا اور وہ پوچھا گیا کہ اس کے لیے وارثدار ہے کہ اس کو کتنا ملے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یوں سمجھ کہ بھائی میرے یہاں تو کوئی کمانے والا ہے نہیں، میرے اوپر زکوٰۃ کیسے؟ حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور ہو یہ رہا تھا کہ وہ لے رہی تھی لوگوں کی. تو ایک بہت بڑی غلط فہمی عورتوں کے، خاص کر عورتوں کے معاملے میں، جس کے پاس جتنا زیور ہو اس عورت پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اور عورت مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ عورت ہی پر واجب ہے. اب اگر اس کی طرف سے شوہر نکال دیتا ہے اس کو کہہ کر
یا اس کا باپ نکال دیتا ہے اس کو کہہ کر تو ادا ہو جائے گی. لیکن اگر شوہر نہ کہتا ہے، باپ نہ کہتا ہے، تو عورت کو اپنی زکات نکالنا ضروری ہے. اب وہ پوچھتی ہے ایسے موقع پر کہ ہم کیسے نکالیں؟ آپ اس کو بیچ کر نکالیے، لیکن نکالنا ضروری ہے. بہرحال مسائل تو بہت زیادہ ہے. جی ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال والی نعمت دی تو ان کو چاہیے کہ جو اہل علم حضرات ہیں ان کے سامنے اپنے حالات رکھ کر آپ مسائل معلوم کیجیے کہ بھئی مجھے کتنی زکات نکالنی ہے اور اس کے مطابق ادا کیجیے. انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ بہت نوازے گا اور دنیا میں بھی بہت سی آفتوں سے بچائے گا اور مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا